100% جو پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جن کو 100% پروٹیکشن ہوتی ہے ہر چیز کے اندر. اولیاء بھی بعض اوقات بھٹک سکتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں. تو ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ ہمارے لیے معیار، ہم نے ہر ولی کو، ہر غوث کو، ہر کتب کو، ہر نیک آدمی کو کس پر ناپنا ہے؟ شریعت کے اصولوں پر ناپنا، شریعت کے پیرامیٹر پر ناپنا. سمجھ آ گئی؟ یہ 3 سبق مل گئے. یہ بنیادی تھی جو بات تھی جو میں نے آج سمجھانی تھی، میرے ذہن میں تھا. اب یہاں پر ایک بات میں برسبیل تذکرہ کروں. میں نے تنقید نہیں کی تصوف پر، نہ اولیاء اللہ پر، نہ جو بات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو خود تصوف کے آفتاب ہیں ان کی بات بتائی ہے. ایک طرف مرزا جہلمی جیسے لوگ آ گئے جو 2 نمبر پیروں پر تنقید کرتے تو کوئی بات نہیں تھی یار، معاشرے میں ایسے 2 نمبر لوگ ہیں. علامہ اقبال نے بھی ان پر تنقید کی ہے، سید مولانا مودودی نے بھی کی ہے تنقید، شاہ ولی اللہ نے بھی کی ہے تنقید، ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کی ہے تنقید، غزالی نے بھی کی ہے، سیدنا مہر علی شاہ، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بھی کرتے ہیں، بتاشا کرتے ہیں. لیکن کیا تصوف کے منکر ہیں یہ سارے لوگ؟ کوئی بھی ان میں سے تصوف کا منکر نہیں، بلکہ تصوف کو ان میں سے زیادہ تر فالو کرنے والے ہیں. تنقید 2 نمبروں پہ کرو کہ تم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر کے بارے میں الٹے سیدھے لفظ بولنا شروع کر دو، سیدنا مہر علی شاہ صاحب پر الٹے سیدھے باتیں شروع کر دو، سیدنا امام غزالی پر شروع کر دو، امام راضی پر شروع کر دو، اسی طرح سے چل سید امام احمد رضا خان پر تنقید شروع کر دو، سید اپنا اشرف علی تھانوی صاحب پر تنقید شروع کر دو. اور تنقید نہ کرو، توہین اور اہانت شروع کر دو. تنقید تو کسی حد تک علمی سطح پر تنقید ہو تو وہ تو قابل برداشت ہوتی ہے، علمی سطح کی تنقید ہو رہی، اہانت اور توہین شروع کر دو. ایسے لوگ خود فتنہ ہوتے ہیں. یہ مرزا جہلمی جو ہے یہ فتنہ ہے. یہ اگر اقبال والی تنقید کرتا، یہ اگر تھانوی صاحب والی تنقید کرتا، یہ مہر علی شاہ صاحب والی تنقید کرتا، یہ جناب اگر تنقید کر، وہ تو ہر دور میں سیدنا کشف المحجوب پڑھے، یہ پڑھی ہوئی ہے کشف المحجوب پڑھے، انہوں نے تنقید کی ہوئی ہے ان 2 نمبر پیروں کی، بزرگوں کی، متصوفین کی تنقید کی ہوئی ہے اس کے اندر بھی. تو بات سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو ایک ہے کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ناک میں سے مکھی اڑاتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ناک ہی کاٹ دو. تو مرزا جہلمی نے ناک کاٹنے والی بات شروع کی ہوئی ہے اور توہین شروع کی ہوئی اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی. ایون حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسے بکواس کرتا ہے، ایسے گھٹیا لفظ بولتا ہے. تو میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ مرزا جہلمی جو ہے، جو اس کو عالم دین سمجھ کے اس سے دین سیکھتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو گاؤں کے اندر ختنہ کرنے والے یعنی سرکمسیجن کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سر پہ چڑھایا، اس کو دین کی کوئی اکڑ بکڑ پتہ نہیں ہے. دوسرا، جس طرح سے چاہت فتح علی خان میوزک کی دنیا میں عظیم مقام پہ فائز ہے، اسی طرح سے مرزا جہلمی بھی دین کے اندر عظیم مقام پہ فائز. جتنا چاہت فتح علی خان کو میوزک کا علم ہے، اتنا ہی علم مرزا جہلمی. لیکن عوام نے دونوں کو وائرل کیا ہوا. یہ عوام کا بھی قصور ہے. کیا سارے علم والے مر گئے جو اس کے پیچھے چل پڑے ہیں؟ بہرحال اتنی بات کرنی تھی اس مرزے کے بارے میں. اب کچھ بات جو ہے وہ میں تصوف کے حوالے سے 2-3 باتیں اور کرتا ہوں. تصوف کے حوالے سے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ وہ تصوف وہ صرف 2 نمبروں کا مخالف نہیں ہے، وہ تصوف ہی کا منکر ہے، وہ اولیاء اللہ ہی کا منکر ہے. اب آپ کو اور مجھے سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام مالک کس مقام پر فائز ہیں. 4 بڑے ائمہ میں سے ہیں جو جورسپروڈنس کے 4 بڑے ہمارے ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم امام ابو حنیفہ. تو 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہے، وہ فقہی امام ہے، خالص علمی آدمی ہے. اور موطا امام مالک جیسی حدیث پر کتاب لکھی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اب وہ عالم بھی ہیں، وہ فقہی امام بھی ہیں، اور وہ فقہی امام یعنی جورسپروڈنس ان کی اوپینین میں اونچے درجے پر فائز ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ محدث بھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس تصوف اور فقہ کے بارے میں کہ تصوف کیا ہے؟ من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقط زندق، ومن جمع بینہما فقط تحقق. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
وہ فرماتے ہیں کہ ہی ہو لرنس جورسپروڈنس اینڈ نیگلیکٹ صوفیزم، جو جورسپروڈنس یعنی فقہ کو سیکھتا ہے مگر صوفیزم کو چھوڑ دیتا ہے، بیکمز اے ریپروبیٹ، وہ گناہ گار اور بدکار آدمی، وہ گناہ گار اونچے درجے کا گناہ گار آدمی، یعنی جو شخص سیکھے کس چیز کو، لرنس جورسپروڈنس کو سیکھے مگر تصوف کو چھوڑ دے، وہ کون ہے، اگنور کر دے، اس کو نیگلیکٹ کر دے، وہ کون ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اور گناہ گار بھی کون سے درجے کا، زندیق کے درجے کا۔ ایک عام گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اونچے درجے کا بڑا درجے کا گناہ گار ہوتا ہے، اس کو زندیق، اس کو فاسق کہتے ہیں، سوری فاسق کہتے ہیں، زندیق میرے منہ سے نکل گیا، فاسق کہتے ہیں اس کو، بڑے اونچے درجے فاسق ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، تو یہ فاسق ہے۔ تو وہ فاسق ہوتا ہے جو کہ سیکھے کیا، سیکھے وہ جورسپروڈنس یعنی فقہ اور چھوڑ دے تصوف کو۔ اب وہ کہتے ہیں آگے ہی ہو لرن صوفیزم، اور ایسا آدمی جو صرف صوفیزم کو سیکھے اینڈ نیگلیکٹس جورسپروڈنس، صوفیزم کو تو سیکھ لے لیکن جورسپروڈنس کو چھوڑ دے۔ ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، وہ کون ہے، وہ زندیق ہے، زندیق ہے۔ زندیق کس کو کہتے ہیں، زندیق بے دین آدمی کو، جس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اب کیا وہ کہتے ہیں، کیا کرو پھر، ایک نے چھوڑا تو ایک فاجر بن گیا، ایک بن گیا جناب گناہ گار، اور ایک بن گیا بے دین، تو وہ کہتے ہیں کیا کرو پھر، وہ کہتے ہیں ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا وہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا وہ حق کو پہنچ گیا، وہ خدا تک پہنچ گیا، اس نے حق کو پا لیا۔ And he who combines both attain the realization of the truth، یہ ہے بات۔ اب مرزا جہلمی کہاں کا مرزا جہلمی، کہاں امام مالک، پھر اسی طرح سے آگے چلیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں 3 things are dear to me from your word، تمہاری دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ امام شافعی یہ بھی ایک فقہی امام ہے ہمارے، یہ فقہی امام ہے، یہ صوفی نہیں ہے وہ عام معنوں میں جو کہ گلی کوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ گیونگ اپ پریٹنس، کہ میں پریٹنس کو، مکر کو، تسنع کو چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، ایک تو مجھے یہ پسند ہے، ٹیمپرنگ آف دا پرسنالٹی ود کائنڈنس، اور اپنی پرسنالٹی کے اندر میں یہ چیز پیدا کروں، کیسے، کائنڈنس کو پیدا کروں، یہ میرے اندر ہے۔ اینڈ فالوئنگ دا پاتھ آف دا صوفیز، اور اس رستے پر چلوں جو صوفیاء کا رستہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے۔ پھر اس کی طرح امام غزالی کیا کہتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ المنقذ من الضلال ان کی جو کتاب ہے اس میں وہ کہتے ہیں who was a doctor of law, theologian and Sufi, called the path followed by the Sufis the best of all paths۔ جو رستہ، جن رستوں کے اوپر صوفی چلتے ہیں، وہ جو جتنے رستوں میں سب سے بہتر رستہ ان کا ہوتا ہے، صوفیوں کا رستہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، تھیولوجین، ٹھیک ہے، ڈاکٹر آف لا، یہ امام غزالی۔ اور اب آگے چلیں جی، مفسرین میں جو مقام امام راضی کو، فخر الدین راضی کو، وہ کسی کو شاید حاصل نہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر کا نام ہے مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں، اردو عام لوگ تفسیر کبیر کہتے ہیں، تفسیر راضی بھی کہتے ہیں، لیکن اصل نام اس تفسیر کا مفاتیح الغیب ہے، ٹھیک ہے جی، کیز آف انسین، کیز آف دی انسین، غیب کی چابیاں، مفاتیح الغیب، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں، جو اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، 1400 سال میں ان کی تفسیر کے بارے میں سب متفق کا فیصلہ کہ ان کی تفسیر اعلیٰ ترین تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ وہ کہتے ہیں صوفیاء کے بارے میں، کہتے ہیں کہ رضی who himself was not a Sufi called the followers of the tariqa those who are occupied with meditation and purification of the souls by bringing about its catharsis from material entanglements. He calls them the best group among men۔ یہ جو صوفی ہوتے ہیں، جو پیوریفیکیشن کرتے ہیں دنیا کی میٹیریل مادی انٹینگلمنٹ سے، ان معاملات سے بچتے ہیں، اور پیوریفیکیشن آف دی سول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میڈیٹیشن کرتے ہیں، وہ کیا لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دا بیسٹ آف دا بیسٹ گروپ امنگ مین، وہ کہہ رہے ہیں مفسر قرآن۔ اور مرزا جہلمی کی بات کو کوئی نہیں مان رہا، مرزا جہلمی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ پھر آگے چلیں اسی طرح سے آپ، اور چلے تو میرے خیال اتنا کافی، بنیادی بات تو تصور میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا۔ اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، ابھی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں،
اب یہاں پر ایک دو باتیں، ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا شیخ اسی طرح سے شاہ ولی اللہ کو اگر پڑھیں، میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، شاہ ولی اللہ بتائیں گے، جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، جو جناب فقی بھی ہیں، جو صوفی بھی ہیں، جو عالم بھی ہیں، جو منطق فلسفہ بھی جنہوں نے پڑھا ہے، وہ سب کچھ پڑھے ہوئے اتنے بڑے آدمی ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں تصوف اور جو فقہ کو جمع کرو، تصوف فقہ کو جمع کرے گا، اپنی وصایا میں لکھا ہے انہوں نے یہ بات، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ ہم اکثر یہاں پہ میری بات تقریباً مکمل ہو گئی، جو اب نیا موضوع ہے وہ ہے چھوٹی سی بات ہے کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کہو تو وہ کام ہو جاتا ہے، جس میں سب سے بڑا اعظم، اسم اعظم مطلب the greatest name، اسم اعظم the greatest name، اللہ کے اسماء میں سے، تو ان کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہی ہے، اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ اس کی پھر وجہ اس کا اثر البتہ اس وقت ہوتا ہے جب پڑھنے والے کے دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو، ہر شے سے دل کو خالی کر کے پھر اللہ کا جب تم وہ اسم اعظم بنے گا، پھر جو تم کہو گے وہ ہوگا، اللہ اس کو قبول کر لے گا، یعنی وہ تم نہیں کرو گے، کرنا پھر رب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی برکت پھر یہ ہوتی ہے کہ تمہارے دل میں سے ہر غیر نکل جائے اور صرف اللہ باقی رہ جائے، اور پھر جب تم اللہ کا نام بلند کرو گے تو پھر جو چاہو گے وہ ہوتا پھرے گا، لیکن کرے گا پھر بھی رب ہی، یہ یاد رکھنا۔ پھر اسم اعظم کے اثر سے دنیا کی ہر مصیبت دور ہو جاتی ہے اور ہر آرزو پوری ہوتی ہے۔ تو یہ اسم اعظم کے بارے میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی رائے تھی۔ اور ایک شعر اب سنیں، وہ کہتے ہیں وَكُلُّ وَلِيُّ اللَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یہ شعر ہے وہ قصیدہ غوثیہ کا۔ اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، میں اکثر ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں، سبق بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ولی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر ولی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور میرا طریقہ سنت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت ہے، جو آسمان کمال کے بدر کمال، نام ہم لیتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ العزیز کا، لیکن بات کیا ہے، ادھر ادھر کی ہانکتے پھرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا طریقہ کون سا؟ سنت خیر، میں اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرنے والا ہوں، میرا طریقہ یہی ہے۔ تو جس نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے رستے پہ چلنا ہے، وہ ان کا اپنا کوئی رستہ نہیں ہے، ان کا اپنا رستہ کوئی نہیں ہے، ان کا رستہ رسول اللہ کا رستہ ہی ہے، سنت رسول کا رستہ ہے، اسی کو فالو کرو۔ وہ یہ بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث ہی میرا رستے ہیں۔ آگے چلیں، ایک شعر اور ہے، درست العلم حتی صرت کتبا، یہ قصیدہ غوثیہ کا ایک مصرع پڑھا میں نے۔ وہ کہتے وہ کہتے تحصیل علوم نے مجھے مقام قطبیت پر پہنچا دیا، اور یہ سعادت مجھے فضل الہی سے حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں درست العلم حتی صرف تو کتبا نلت سعادہ من موالی الموالی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے میں خدا تک پہنچا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے درجے میرے بلند فرمایا قطبیت کے مقام پر، وہ رستہ علم کا رستہ ہے، علم کے رستے سے خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، میرے شیخ پروفیسر احمد رفیق اختر یہی فرماتے ہیں، اس لیے وہ یہ کتاب بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم کے رستے سے خدا تک پہنچا جاتا ہے، خدا کی طرف جو سفر ہوتا ہے وہ علم کے رستے کے تھرو ہوتا ہے، اور جو علم کو چھوڑ کر جہالت کے رستے پر چلیں، وہ نہ اللہ کے رسول کے رستے پہ، نہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے رستے پر۔ ٹھیک ہے، اور جب علم میں تم اوپر چڑھو گے تو خدا کے قرب میں جاؤ گے، خدا تک پہنچو گے، خدا کی شناخت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور پھر وہ پروفیسر صاحب کا یہ جملہ تو میں نے بیان کر دیا، تو میرا اور اسی طرح سے نا ان کی ایک اور چیز ہے جو بڑی پیاری چیز ہے، میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب بیٹھا ہوں تو پھر حضرت سجاد جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے۔ اچھا جی، تو ایک بڑی پیاری چیز ہے، وہ ہے چہل کاف۔ علمی لوگوں کو تو معلوم ہے یہ ساری چیزیں، جو لیکن عام آدمی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں تو چیزیں اپنے نوجوان بچوں کے لیے خاص طور پر۔ چہل کاف ہے حضرت سیدنا شاہ کا، یہ ان کے 4 مصرے یا اشعار ہیں 2، لیکن ہے یہ دعا کے، اور اس کو پڑھنے والے کے لیے بہت ساری مشکلات اور مصائب اللہ دور فرما دیتا ہے، اور یہ پڑھنی چاہیے۔ پروفیسر صاحب بھی پڑھتے ہیں، اور بعض ان کے اسٹوڈنٹس ان کے قریب ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں کیا بتانے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں اس کے اندر خاص بات کیا ہے کہ یہ 4 مصرے ہیں، چہل کاف اس کو اس لیے کہتے ہیں، اس میں کاف کتاب والا ہے، اس کے اندر جو چہل کاف ہیں
یہ چہل کاف ان 4 مصروں کے اندر 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ شعر کہا، اس لیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ چہل کاف، اس کو کہا جا رہا ہے چہل کاف۔ کفا کا ربو کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفا کا ربو کا کم یکفی کا وکفاتن کف کافوہا کمین انکانا ملو کا کی تکر کرن کری فی کبدن تحکی مشکشکتن تن کلک لکن لکا کی کفا کا ما بھی کفا کل کافی قربتہ ہو یا کوکبن کنت تحکی کوکبل فلکی۔ اس کا ترجمہ بہت مشکل تھا، اس کی ترجمہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، یہ اتنی اس میں فصاحت و بلاغت، اور 40 کاف جو تھے ایک ساتھ انہوں نے استعمال کیے سیدنا شیخ ابراہیم، یہ تو لوگ ورد کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ سب سے پہلے جو میری مطالعہ ہے اس کے مطابق اس کا جو ترجمہ تھا سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کے جو بڑے صاحبزادے تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی زبان میں۔ اس کا ترجمہ کرنے مشکل ہو گیا تھا، اس کا ترجمہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے اس کا فارسی زبان میں ترجمہ، اتنے بڑے عالم نے اس کا ترجمہ کیا، لوگ اس کا مطلب سمجھ نہیں پاتے تھے، تو اب جو فارسی ترجمہ ہوا پھر بعد میں اس فارسی ترجمے کا لوگوں نے اردو میں ترجمہ، اب اردو میں ان 4 مصروں کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں۔ پہلے مصرے کا، اے میرے دل تیرا رب پہلے بھی بارہ تجھے ناگہانی مصائب میں کفایت کرتا رہا ہے، اب بھی وہ ایسے مصائب میں تیری کفایت کرتا ہے یا کرے گا جن کی واپسی یا جن کا رکنا ایک لشکر جرار کی گھات لگانے کی مانند ہے۔ اور دوسرے مصرے کا مطلب ہے، یعنی اے میرے دل میرے مولا کریم نے پہلے بھی تجھے یکا یک پیدا کرنے والے خطروں اور وسوسوں سے بچایا ہے، اور اب بھی وہ ان سے تیری حفاظت کرتا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ ان خطرات اور وسوسوں کے دور ہو جانے یا ان کے رک جانے سے تو غافل اور مطمئن مت ہو جا، یہ تو ایسا ہے جیسے کہ ایک بھاری لشکر چھپ کر گھات لگائے ہوئے کوکب تجھے غافل پا کر دوبارہ حملہ آور ہو۔ کہتے ہیں لشکر چھپ کر گھات لگائے ہوئے ہے کہ کب تجھے غافل پا کر دوبارہ حملہ آور ہو۔ پھر وہ تیسرا مصرع کہ وہ مصائب بار بار حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی مضبوطی اور یکجائی اس طرح ہے جیسے ایک مضبوط موٹی رسی کی لڑیاں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں۔ یہ مصائب ایک ایسے نیزہ زن مسلح لشکر سے مشابہ ہیں جو ایک موٹے اور سخت گوشت والے اونٹ کی مانند ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آخری ہے کہ اے میرے دل خداوند کریم نے تجھے اس تمام رنج اور پریشانی سے جس میں مبتلا ہوں کفایت کی۔ اے میرے دل تو ستارہ ہے جو آسمانوں کے ستارے سے مشابہ ہے۔ اب اس کو میں شرح کسی مناسب وقت پہ کر دوں گا کیونکہ لمبی ہو جائے گی بات، تھوڑی سی شرح کرنی تھی، لیکن اب میرے پاس مجھے لگ رہا ہے کہ لمبا ہو جائے گا ہمارا آج کا ولاگ، تو میں آج آپ کے لیے یہی اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم۔